اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس خاص پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ جس میں ہم استقبال ماہ رمضان کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بہت سی باتیں آپ تک پہنچائی جا چکی ہے اس چینل ون کے پلیٹ فارم سے۔ آئیے آج بھی کچھ اہم باتیں ہیں جن کا ہمیں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جاننا ضروری ہے، تاکہ جب ماہ رمضان کی آمد ہو اور ہم روزہ رکھ رہے ہوں تو پھر ہمارے اندر بہت سے بدلاؤ پہلے ہی سے آ چکے ہیں، یعنی ہم پہلے سے تیاری کر چکے ہوں۔ یعنی یہ ایپیسوڈز جو ہو رہے ہیں یہ تیاریوں کے لیے ہو رہے ہیں۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں نہ کہیں اب بڑوں سے تو میں یہ نہیں توقع رکھتا، ہو سکتا ہے کچھ جوان یا بچے یہ سوچ رہے ہوں کہ ماہ رمضان کا فلسفہ، روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو، مت کھاؤ؟ ذرا سا سمجھائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ تو یہ بہت اچھا سوال ہے کہ آدمی احکام پروردگار عالم یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے وہ احکام مصلحت کے تحت ہیں۔ ایک جملہ جو ہم لوگ بار بار پروردگار عالم کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں غور بھی کرنا چاہیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ جی، رب یعنی ہماری تربیت کرنے والا، یا ہمارے یہاں اردو میں کہا جائے پروردگار عالم، یہ جملہ یعنی میری تربیت ہو، میرے اندر جو چیزیں کمی ہو، جس طرح ایک درخت کی تربیت ہوتی ہے، ایک پودا ہوتا ہے اس کی تربیت، اس طرح اس میں پانی ڈالا جائے، خاص چیزوں سے بچایا جائے، خاص چیزوں کا چھڑکاؤ کیا جائے کہ یہ پودا درخت بن سکے، یا جس طرح ایک کسان ہوتا ہے۔ بالکل اگر آپ آئیے تو انسان کی بھی ایک تربیت ہونی ہے۔ اب تربیت انسان میں جسم انسانی بڑا ہوتا ہے، اسی طرح روح انسانی میں بھی روز بروز ترقی ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی بھی تربیت، چونکہ اس روح کو سفر کرنا ہے۔ جی، لہٰذا جتنے بھی احکام ہیں، میں روزے سے ہٹ کے بات کروں، جتنے بھی احکام ہیں سب کے اپنے فائدے ہیں، اور ان میں سے ذرہ برابر فائدہ خدا تک نہیں جاتا، یہ سب ہمیں ہوتا ہے۔ یہ سب ہمیں ہوتا ہے، کیونکہ خدا ہم فائدوں سے بے نیاز ہے کہ ہمارے جانب سے اس کی ذات تک کوئی فائدہ جائے۔ میں جلدی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جو فلسفہ روزہ، کیوں روزہ؟ چونکہ اللہ تعالیٰ بھوکا تو نہیں رکھنا چاہتا ہمیں کہ ہم بھوکے رہیں، ہم پیاسے رہیں۔ کچھ تربیتی پہلو ہیں اس روزے میں جس کو نظر میں رکھ کے اس روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ پہلی چیز جو قرآن کریم نے خود بیان کی کہ روزہ کیوں تم سے کہا گیا کہ رکھو، قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جس طرح تم سے پہلی والی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ تھا۔ یعنی یہیں سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی کہ روزہ وہ عبادت نہیں ہے کہ جو ہم پر ہے، گزشتہ امتوں پر بھی یہ روزہ تھا۔ جی، لیکن وہ جو آپ کا سوال کا حصہ ہے کہ کیوں، قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، اس روزے کو اس لیے رکھا گیا کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ یعنی روزے کا فلسفہ انسان کو متقی بنانا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ تقوی وہ چیز ہے کہ اگر انسان میں نہ ہو تو وہ روز آخرت کے لیے کچھ نہیں لے کر گیا۔ کیونکہ حضرت فرماتے ہیں، ایک مقام پر میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی وہ روایت سنی ہوگی، کافی مشہور ہے، ہمارے ناظرین نے بھی سنی ہوگی، کہ جب حضرت جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے اور کوفہ داخل ہونے والے تھے تو حضرت نے سب سے پہلے جو ہے کوفے کی قبرستان کی جانب خطاب کیا، یعنی مردوں سے حضرت نے خطاب کیا، اور وہاں پر وہ جملہ کیا، اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یعنی اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، اے تنہائیوں میں رہنے والوں، اے قبور مظلمہ اندھیری قبروں میں رہنے والوں، یا اہل التربہ یا اہل الغربہ
یا اہل الوحدہ، یہ سب جملے کہے. وہاں پر حضرت نے فرمایا انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. آج جہاں تم ہو کل وہاں ہم ہوں گے. یعنی یہ نہیں کہ آج تمہارے نصیب میں مقدر میں مرنا تھا، ہمارے نصیب میں نہیں ہے، نہیں، ہمیں بھی وہیں آنا ہے. اور پھر حضرت نے انہیں خبر دیا، کہا کہ وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، تمہارے جو گھر تھے نا وہاں دوسرے آباد ہو گئے ہیں. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، تمہاری ازواج دوسروں کے نکاحوں میں چلی گئی ہیں. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، تمہارا مال بھی تقسیم کر دیا گیا ہے. حضرت نے وہ جو جملہ کہا هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ، یہ ہمارے پاس اطلاع تھی، تم بتاؤ اس عالم کی کیا خبر ہے. تو جو فرمائیے گا، یعنی حضرت یہ در حقیقت یہ زندوں کو سبق تھا. ورنہ حضرت نہیں جانتے اس عالم میں کیا خبر ہے. حضرت نے کہا یہ اس عالم کی خبر تھی جو ہم نے بتایا، اب اس عالم کے بارے میں تم بتاؤ کہ وہاں کس چیز کی ویلیو ہے. اچھا، یعنی گویا تم بتاؤ کہ وہاں کون سی چیز، جیسے اگر کوئی جائے نا کسی دوسرے ملک میں تو پوچھا جاتا وہاں کون سی چیز زیادہ ویلیو رکھتی ہے جس کی ارزش ہو. حضرت نے فرمایا یہ سب جو دنیا کا حال تھا وہ ہم نے بتایا. وما خبر ما عندکم، تمہارے پاس کیا خبر ہے. تو پھر حضرت نے کہا کہ اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر انہیں بات کرنے کی اجازت ہوتی نا تو یہ لاخبروکم، تو تمہیں بتاتے. کیا بتاتے؟ کہ انا خیر الزاد التقوی، کہ بہترین زاد راہ جو اس عالم تک تم لا سکتے ہو وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحبان تقوی ہو جاؤ. مسئلے کو تھوڑا سے ملائیے کہ بہترین دولت جو اس عالم سے لے کر انسان اس عالم میں جائے گا وہ تقوی ہے، اور اس تقوی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھا ہے. تو ایک فلسفہ جو روزے کا ہوا وہ زاد راہ انسان کے لیے تیار کرنا. اگر بہتر ہو تو اگر 2 لائن میں آپ تقوی کی ڈیفینیشن بتا دیں تو بہتر. تقوی بہت آسان طریقے سے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ تقوی یعنی واجبات خدا کو انجام دیجئے، محرمات سے پرہیز کریے، حرام چیزوں سے پرہیز کریے، خدا ترسی. یعنی آپ کو ایک تقوی، دیکھیے تقوی اور آسان کرو، اس کو جو روٹ ورڈ ہیں الوقایہ. الوقایہ یعنی اپنے آپ کو بچانا. جیسے ہم لباس نہیں پہنتے، یہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ ہم گرمی سے بچ سکیں، سردی سے بچ سکیں. لباس یہی تقوی کا کام کرتا ہے. یہ دھول مٹی تمام چیزوں سے آپ کو بچاتا ہے. تقوی آپ کی روح کے لباس کا نام ہے. یہ آپ کو ان برائیوں سے یہ نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے نہیں بچ پاتے آپ. اور یہ ہو تو کتنی بھی دھول مٹیاں چل رہی ہوں آپ نے ایک لباس پہن رکھا ہے جس کا نام تقوی ہے، اور بہترین لباس التقوی ہے. اور یہ ماہ مبارک رمضان، یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے مہیا ہو رہا ہے. بس پہلا فلسفہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا حصول تقوی، یعنی انسان متقی بن جائے. دوسرا فلسفہ یہ بھی بہت اہم، یہ سب چیزیں ہیں کیونکہ ہم تیزی سے بیان کر رہے ہیں، وگرنہ رک کے اگر گفتگو کی جائے تو کافی گفتگو ہو. یاد قیامت. ماہ مبارک رمضان کے روزے کو اس لیے رکھا گیا تاکہ تم آخرت کی یاد میں رہو. ہم دنیاوی لہو و لعب میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جانے کے لیے آئے تھے. کوئی چیز ہو جو ہمیں کیا کرے، یاد دلائے کہ تم اس عالم کے لیے نہیں آئے ہو، تمہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے. لہٰذا پیغمبر نے ایک مقام پر فرمایا، یعنی پیغمبر فرماتے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ ماہ مبارک رمضان، ابھی جو رمضان المبارک کے روزے آنے والے ہیں، ٹائم بہت لمبا ہوگا انشاءاللہ. ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں. اس میں ہوگا کیا، آپ کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی. اب یہ پیاس اور بھوک آپ کو معلوم ہے کیا یاد دلائے گی؟ قیامت کی پیاس اور بھوک کو پیغمبر فرماتے ہیں یہ پیاس اور یہ بھوک واقعاً قیامت کی پیاس اور بھوک کے برابر کی نہیں ہے، لیکن ایک یاد دلائے گی کہ آج یہ بھوک و پیاس ہے، کل قیامت میں بھی بھوک و پیاس ہوگی. تو اگر اس بھوک اور پیاس نے آپ کو قیامت کی بھوک و پیاس کو اگر یاد دلائے نا، فوراً آپ متوجہ ہوں گے کہ کیا کروں گی کل قیامت کی بھوک و پیاس سے بچ سکوں. اچھا، یعنی اس کا بھی انتظام ہے. اس کا بھی انتظام ہے کیونکہ بہت سے اعمال ہیں.
لہذا یہ یاد قیامت میں رہنا. ٹھیک. تیسرا فائدہ اگر آپ ماہ مبارک رمضان کے روزے کا روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سب سے بڑی طاقت اور دولت جو بندگی کے راستے میں ہے نا، وہ انسان کی نیت کا پاک ہونا. اچھا. نیت کا خالص ہونا، خلوص نیت جسے ہم لوگ کہتے ہیں اخلاص. جی. یہ نہ ہو تو ہمارے بڑے سے بڑے عمل کی ویلیو نہیں ہے، یہ ہو تو مختصر سے عمل کی بھی ویلیو ہے. صحیح. یہ اخلاص بالکل ایسے ہی ہے، اکسیر کا کام کرتی ہے. ہوتا ہے اگر لوہے پر آپ جو اکسیر، بعض ہوتے ہیں، بعض اعمال ہوتے ہیں، بعض علم ہیں جن علم کی مدد سے لوہوں کو اور کیا نام ہے پیتل کو بھی جو ہے سونا کر دیا جاتا ہے، تو سمجھ لیجیے خلوص وہی علم ہے کہ جس کی بنا پر آپ اپنے معمولی سے عمل کو بھی کیا کر سکتے ہیں، قیمتی بنا سکتے ہیں. وہ اخلاص، اور یہی اخلاص ہی وہ جگہ ہے. میں ایک چیز عرض کروں کیونکہ ماہ مبارک رمضان کی بھی آمد ہے اور ناظرین بھی قرآن کریم سے خوب آشنا ہو جائیں. قرآن کریم نے شیطان سے بچنے کا ایک راستہ جو بتایا ہے وہ یہ کہ اپنے اندر خلوص پیدا کرو. کیونکہ جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اس نے کہاں ہار مانی ہے معلوم ہے؟ وہ خود کہتا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. شیطان کہتا ہے میرے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سب کے سب کو اغوا کروں گا. اغوا کا اگر معنی کیا جائے انہیں کڈنیپ کروں گا، ان سب کو اٹھا لے جاؤں گا. جی. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن وہ بندے جو تیرے مخلص ہیں. اب یہاں پر غور فرمائیے، یعنی خلوص وہ اہم دولت ہے کہ جس کے بعد شیطان بھی سمجھتا ہے کہ مخلصین کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سورہ صاد آیت نمبر 82-83 میں اس آیہ کریمہ کو دیکھیں. اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے. یہ خلوص آئے گا کہاں سے؟ یہ خلوص آئے گا ماہ مبارک رمضان کے روزے سے. میں بھی عرض کروں گا کہ روایت میں ایک اچھی چیز ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی حدیث کو بیان کریں. بی بی نے ایک خطبہ دیا، خطبہ فدقیہ. جی. اس خطبہ فدقیہ میں تقریباً 20 احکام کے فلسفے بی بی نے بیان کیے. کہ اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا، ماں باپ کے احترام کو کیوں واجب کیا، اس کو کیوں واجب کیا. وہیں پر جب بی بی سلام اللہ علیہ نے روزے کے وجوب کا ریزن بتایا کہ اللہ نے روزہ کیوں واجب کیا بندوں پر، تو بی بی فرماتی ہیں وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اللہ نے روزہ اس وجہ سے واجب کیا تاکہ تمہارے وجود میں خلوص آ سکے. بس ہم نے خلوص کا فائدہ پہلے ذکر کیا. خلوص ہو تو آپ کی معمولی عبادت بھی قیمتی. جی. خلوص ہو تو آپ شیطان سے بھی محفوظ. یہ خلوص لائے گا کون؟ بی بی فرماتی ہیں وَالصِّيَامُ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، روزہ کیا کرتا ہے؟ تمہارے وجود میں خلوص پیدا کرتا ہے. حتیٰ ایک مقام پر حضرت امیر فرماتے ہیں فَرَضَ اللَّهُ الصِّيَامَ ابتلاءً لِلْإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، اللہ نے روزے کو واجب ہی اس لیے کیا تاکہ اخلاص مومنین کا امتحان لیا جا سکے. مخلوقات خدا میں کتنا خلوص، اور شاید آپ کو میں اشارہ کروں چونکہ وقت نہیں ہے کہ خلوص روزے سے کیسے آتا ہے، یعنی کیا کیفیت ہے. وہ یہ اس طرح کی اگر آپ دیکھیں نا جتنی بھی عبادتیں ہیں سب میں دکھائی دیتا ہے. آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں تو دکھائی دے گا. جی. آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو دکھائی دے گا. صحیح. آپ حج کر رہے ہوں تو دکھائی دے گا. واحد یہ عبادت ہے جو آپ کے اور خدا کے درمیان ہے. کسے پتہ کہ میں روزے سے ہوں؟ صحیح بات ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ میں روزے سے ہوں نہیں ہوں. یہ واحد وہ عبادت ہے جو کیونکہ اس میں رکنا ہے، نہ کرنا ہے. روزے میں امساک کا معنی ہوتا ہے نا، نہ کھاؤ نہ پیو نہ کرو، نہ کرو ہے. یہ خود خدا اور بندے کے درمیان ہے. لہذا پورے یہ 30 دن ہمیں تمرین کرائی جاتی خلوص کی، پریکٹس کرائی جاتی خلوص کی. اب یہ 30 دن اگر کوئی کام انسان خدا کے لیے کرنا سیکھ جائے تو زندگی کے اور کاموں میں بھی اخلاص آئے گا. لہذا وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، روزے کو اس وجہ سے رکھا تاکہ تمہارے وجود میں اخلاص آ سکے. چوتھا اور آخری فائدہ عرض کروں میں بہت جلدی، وہ یہ کہ روزے کا ایک اہم فائدہ انسان کے اندر ایک طاقت ہے ارادے کی. بہت سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کل سے ہم نماز شب پڑھیں گے. جی.
ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کل سے مجلسوں میں جائیں گے، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کل سے ماں باپ کی خدمت، ہزاروں ارادے کرتے ہیں، بہت سے ارادے ہوتے ہیں، لیکن ارادے ہمارے کمزور ہوتے ہیں. تھوڑا سے نماز شب کا ارادہ کیا لیکن کہیں سے لیٹ شادی سے لوٹے تو ارادہ کہتا ہے کہ نہیں کل سے، آج خود ہی اتنا لیٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد ارادہ کیا کہ کل سے قرآن پڑھیں گے، خوب کہا نہیں آج تو ہمت نہیں پڑی کل سے. یہ پرابلم آپ کے بدن کا نہیں ہے، آپ کے قوت ارادے کا ہے. کہ آپ کا ارادہ مضبوط ہوتا تو آپ کا بدن جو ہے آپ کے ارادے کے پیچھے جاتا. آپ نے اپنے ارادے کو اتنا کمزور بنایا ہے کہ تھوڑا سے بدن کی تبدیلی سے وہ ارادہ بیچارہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں پہاڑ اگر ہو نا، ہوائیں پہاڑ کے لیے بھی چلتی ہیں، ہوائیں جو ہیں ٹہنیوں کے لیے بھی آتی ہیں. پہاڑ پر اثر نہیں ہوتا، ہوائیں دونوں طرف چلتی ہیں، ٹہنیاں ہلتی ہیں. ارادے اگر قوی ہوتے ہیں نا تو یہ بدن، یہ لیٹ آنا، یہ دیر میں آنا، یہ ارادے کی کمی کی وجہ سے بہت سی چیزیں دنیاوی لحاظ سے بھی، آپ دینی لحاظ سے فقط مت دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے بھی وہ لوگ پیچھے جن کا ارادہ کمزور ہوتا ہے، جن کے اندر عزم و ارادہ نہیں ہوتا. کل سے پڑھیں گے، کل پتہ چلا کوئی آ گیا ہم پرسوں سے کر جو ارادہ اپنا بدل دیا، آج سے یہ نہیں کریں گے لیکن پھر وہی کام. یہ قوت ارادہ ہمارے اندر جب کمزور ہوتا ہے تو ہم دنیاوی اور دینی لحاظ سے دونوں ناکام ہوتے ہیں. خوب روزہ کیا کرتا ہے؟ ماہ مبارک رمضان آپ کے ارادے کو قوی کرتا ہے. کیسے ارادے کو قوی کرتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں نے صبح فجر کے وقت ارادہ کیا، نیت یہی تو ہے نا، ارادہ کیا کہ اب مغرب تک نہ پانی پیوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، اور نہ وہ چیزیں جو میرے سامنے ہیں ان کو انجام نہیں دوں گا. اب غور کریے، گرمی ہے، پانی میرے گھر کی فریج میں رکھا ہوا ہے، میرا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اور مجھے پیاس بھی لگی ہے، میرے بدن کا تو ڈیمانڈ ہے پانی، لیکن میں نے ارادہ کیا ہے صبح فجر کے وقت سے کہ پانی نہیں پیوں گا، اور نہیں پیتے. یہ کون سی طاقت آپ کے اندر بڑھا رہی ہے؟ آپ کے پاس پانی بھی ہے، آپ کے گھر میں کھانے کا سامان بھی ہے، بہترین کھانے کا سامان ہے، لیکن اس کے باوجود فجر سے لے کر اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک آپ کا ارادہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کی جانب نہیں دیکھتے. یہ 30 دنوں تک اس ارادے کی آپ کو کیا کرائی جا رہی ہے؟ پریکٹس کرائی جا رہی ہے، تاکہ اب اس کے بعد جب ارادہ کرنا آ کر کہ نامحرم کی جانب نہیں دیکھوں گا تو وہ 30 دنوں کا ارادہ جو تم نے اس طاقت کو طاقتور بنایا ہے، کیونکہ جس کو استعمال کرتے ہو وہ طاقت کیا ہوتی ہے؟ قوی ہوتی ہے. 30 دنوں تک تمہیں یہ پریکٹس کرائی گئی ہے. یہ بہترین وقت تھا کہ آپ آئیں اور اپنے اس قوت ارادے سے فائدہ اٹھائیں اور معصیت خدا سے دور ہو جائیں، اطاعت سے قریب ہو جائیں. یہ فوائد ہیں ماہ صیام کے روزوں کے جو فلسفے. چلیے اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین یہ اب سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارے اندر خلوص نہیں ہے یا کم ہے، اور ان چیزوں سے یعنی جو پریکٹس ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے کہ ہم ہر چیز سے بچیں، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمیں روزہ تو رکھا مگر وہ ویسا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا، کمی ہمارے اندر ہے. لیکن چونکہ اب ہم جان گئے ہیں تو اب ہم انشاءاللہ اور زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے. اگر ایک چیز ہم اس انداز سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ پانی رکھا ہو اور میں آپ کو دے دوں تو بھی ثواب ہے، لیکن اگر آپ بہت زیادہ پیاسے ہوں، صحرا ہو جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، وہاں پلاؤں تو آپ کو یعنی پھر ہم کو اور پھر ثواب جو کہیں زیادہ ملے گا. تو کیا ماہ مبارک رمضان اگر جیسا کہ گرمی میں یہ سیزن جو ہے خاص کر ہندوستان کی بات کی جائے، چونکہ چینل ون کو دیگر اور بھی ممالک میں دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر ہندوستان خاص کر بات کی جائے اور ہندوستان میں ان علاقوں میں جہاں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، اس میں جو روزہ رکھا جا رہا ہے، تو کیا ہر موسم میں روزہ رکھنے کا ثواب برابر ہے یا گرمی کا روزہ ہے تو اس کا ثواب کچھ الگ بیان کیا گیا ہو؟ جی اس کے بارے میں روایات دیکھیں، ایک قانون ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، افضل الاعمال احمذھا، جس عمل میں زحمت زیادہ ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے. جس عمل میں انسان مشکلات مصائب سے دو چار زیادہ ہوتا ہے اس کی فضیلتیں بھی زیادہ ہیں. ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ رکھنا ہے اس سال خاص کر ہندوستان میں، تو ماہ مبارک رمضان گرمی میں عین گرمی اپنے شباب پر ہوگی
تو پروردگار عالم کا یہ جو وجوب ہم پر آیا ہے اس کے ثواب بھی بہت زیادہ ہیں. میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھ رہا تھا جہاں مولا فرماتے من صام للہ عز وجل یومن فی شدت الحر، اگر کوئی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے کب؟ جب گرمی اپنے شباب پر ہو، شدید گرمی ہو، شدت الحر، ہر عربی میں کہتے ہیں گرمی کو، شدت یعنی بہت زیادہ گرمی ہو اور انسان کیا کرے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھے. تو آپ بندے ہو کر جب خدا کے لیے روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر نوازے نہیں جانے دیتا. بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ فَأَصَابَهُ ظَمَا، اب جب شدت حر میں یعنی گرمی میں روزہ رکھا ہے تو پیاس بھڑکے گی. جی مولا فرماتے فَأَصَابَهُ ظَمَا، اسے پیاس لگے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے. وَقَّلَ اللَّهُ أَلْفَ مَلَكٍ يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ، اللہ تعالیٰ 1000 ملک کو بھیجتا ہے تاکہ اس روزے دار کے چہرے پر ہاتھ پھیریں. سبحان اللہ. یہ ملک جو تسبیح خدا میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ 1000 ملک اس روزے دار کے چہرے کو مسح کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وَيُبَشِّرُونَهُ، اور یہ ملک کیا کرتے ہیں؟ بشارت دیتے ہیں. حتی اذا افطر فقال اللہ عز وجل، اب جب افطار کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما اطیب الریح کا والروح کا، میرے اس بندے کی خوشبو کتنی اچھی ہے اور اس کی روح کتنی پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. یہ یعنی خدا کا اجر دینا ہوا کہ میرا بندہ کس قدر پاکیزہ ہے. اس کے بعد خدا کہتا ہے ملائکتی اشہدو، اے میرے ملائکہ تم گواہ رہنا، انی قد غفرت لہ، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا. یا ماہ مبارک رمضان جو گرمی میں ہے، حضرت سے ہی نقل ہے، حضرت فرماتے ہیں افضل الجہاد صوم فی الحر، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ جب انسان گرمی میں روزہ رکھے. بعض ہمارے نوجوانوں سے درخواست کروں کہ گرمی ہے، اتنی زیادہ گرمی میں روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہی سختیاں جو ہیں یہی جو ہے تمہیں اعلیٰ درجے کے ثواب کو عطا کرتی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا پریکٹس کا بھی یہ ایک بہترین جو ہے طریقہ ہے. حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ جو روزے دار ہیں نا، ابھی انشاءاللہ اس روایت کو محسوس کریے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصائم فرحتان، ایک روزے دار کو 2 خوشی ہوتی ہے، یعنی دوہری خوشی ہوتی ہے. فرحتن عند افطارہ، جہاں مغرب کی اذان ہوئی ایک خوشی حاصل ہوتی ہے. اس سے بڑی خوشی کیا ہے معلوم ہے؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جس دن وہ اپنے خدا سے ملاقات کرے گا اس دن بھی اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے اسے خوشی حاصل ہوگی. بے شک اس دن کی خوشی بہت زیادہ اہم ہے، جہاں پر ایک وحشت اور ڈر کا ماحول ہوگا. یہ روزہ رکھنے والا مسرور ہوگا. اور شاید یہیں پر ایک روایت عرض کروں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اب تک ہمت نہیں باندھی ہے روزہ رکھنے کی، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ توفیق دے. روزہ چھوڑنا گرمی کے بہانے سے، بعض روایات میں ہے کہ من افطر یومن من شہر رمضان خرج روح الایمان منہ، اگر کوئی ایک دن کا روزہ ماہ مبارک رمضان میں بغیر کسی عذر کے، دیکھیں اللہ نے بیمار پہ تو روزہ ہی نہیں رکھا نا، بغیر کسی عذر کے اگر آپ چھوڑتے ہیں تو ایسی صورت میں روح ایمان آپ کے وجود سے ختم ہو جاتی ہے. روح ایمان آپ کے وجود سے، پھر تو بڑا نقصان ہے. بڑا نقصان ہے. روح ایمان چلی جائے اس کے بعد کوئی معنی نہیں رکھتا ہماری زندگی کا. جی اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ ایک چیز کی طرف ذرا سا اشارہ آپ دیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر آدمی، اور اچھی بات ہے کہ گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے تو گرمی، مگر ہمارا پورا دن آرام سے گزر جاتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر آدمی ان چیزوں کو استعمال کرے، ان چیزوں پہ رہے، لیکن وہ احساس ہونا چاہیے، تھوڑا سا احساس. چونکہ روزے کے فلسفے ہم لوگوں نے بیان کیے کہ اس کی بھوک اور پیاس سے تم قیامت کی بھوک و پیاس کا احساس کرو. تو یہ احساس کو باقی رکھیے.
یعنی ویسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ اربعین میں نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں جبکہ گاڑیاں موجود ہوتی ہیں. جبکہ گاڑیاں موجود ہیں. انسان ایک چیز جو ہے اس احساس کو باقی رکھے کہ میں روزے سے ہوں. صحیح. یہ احساس بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. اچھا آقا، اب تھوڑا وقت بچا ہوا، ذرا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ حالانکہ ہر روزے دار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی انسان کو، کسی نہ کسی مومن کو افطار کرا دیں، چاہے ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، تو افطار کرانے کی فضیلت ذرا سا بیان فرمائیے. جی دیکھیے، یوں تو مومنین کو اطعام طعام کرانا یوں ہی جو ہے اطعام طعام جو ہے مستحب اور بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں ایک مومن کو افطار کراتا ہے، ایک مومن کو افطار کراتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ایک مومن غلام کو آزاد کرایا ہو. ایک مومن کو اگر کوئی افطار کرائے، اس کے بعد جو ہے یہ افطار کرانا اس کی مغفرت کا سبب بنے گا. بعض اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے بس کی بات تو نہیں، ہو سکتا فقیر ہوں، ہمارے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہم کسی کو افطار کرا سکیں. صحیح. پیغمبر نے فرمایا تھوڑا سا دودھ لا سکتے ہو، وہ تھوڑا سا دودھ بھی اگر تم نے دے دیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تھوڑا سے پانی. حتیٰ پیغمبر فرماتے ہیں چونکہ وہاں کھجوریں عام تھیں، کہ چند کھجوروں کے ذریعے بھی اگر تم افطار کرا دو گے تو اللہ تعالیٰ یہی ثواب تمہیں عطا کرے گا. سبحان. یعنی یہ مرحلہ اگر آپ غور کریے نا، حتیٰ علامہ ہلدی نے اپنی کتاب میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں بیان کیا کہ اگر کوئی مومن کو ایک لقمہ غذا دے، ایک لقمہ غذا دے ماہ رمضان، یعنی بس ہاں ماہ رمضان میں، یعنی گویا ایک کھجور، جی، یا اپنی زبان میں کہا جائے کہ ایک پکوڑی، ایک پھلکی، اس طرح جو بھی ایک لقمہ غذا بھی دیتا ہے تو اس کے نام عمل میں 30 مومن کو آزاد کرانے کا ثواب ہے. واقعاً بہت عظیم ثواب خود افطار ماہ مبارک رمضان میں موجود ہے. اگر بہت زیادہ وقت گزر گیا لیکن پھر بھی آپ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل جو اعمال کی طرف جو اشارہ دیا گیا اس کو مختصر ہی بتائیں مگر ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں. دیکھیے، روایات میں وارد ہوا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں فقراء اور مساکین کو صدقہ دو. یہ سب میں جو پڑھ رہا ہوں یہ روایات میں ہے، کیونکہ وقت نہیں، جلدی ان چیزوں. تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، فقراء اور مساکین کو صدقہ دو. وقروا کبارکم، اپنے بڑوں کا احترام کرو. ورحموا صغارکم، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو. وصلوا ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ. واحفظوا السنتکم، اپنی زبان کی حفاظت کرو. وغضوا اما لا یحل النظر الیہ ابصارکم، وہ چیزیں نہ دیکھو جس سے منع کیا گیا ہے، وہ چیزیں نہ سنو جس کو سننے سے منع کیا گیا ہے. اور سب سے اہم ایک چیز جس کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کا تعارف بھی کرایا گیا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو لہذا قرآن کی تلاوت کو اس ماہ میں ہرگز نہ بھولیں. چونکہ ایک آیت قرآنی کی تلاوت اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں کرتے ہیں تو گویا آپ نے ایک ختم قرآن کیا ہے. لہذا یہ ثوابات ہیں. میں ایک چیز بس عرض کروں کہ ان تمام اعمال میں سب سے افضل عمل اگر آپ پوچھیں تو کیا ہے، تو خود حضرت امیر نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال، ان اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، سب سے افضل عمل اس مہینے میں یہ ہے کہ انسان خود کو گناہوں سے بچائے. گناہوں سے بچائے. اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت معذرت ناظرین، وقت چونکہ گزر گیا ورنہ یہ سلسلے کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں. حالانکہ حدیث جو آقا نے آخر میں جلدی جو ہے وہ سنائی وہ سب حدیثیں ہیں اور الگ الگ ائمہ علیہ السلام سے ہیں. بہرحال خداوند عالم کا ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس پروگرام کو بنا سکے اور آپ کی خدمت میں اس پروگرام کو نشر کر سکیں. بس ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ماہ رمضان چونکہ بالکل آمد ہے، ہمیں تیاری کے ساتھ استقبال کرنا ہے اور پھر جو اس کا نتیجہ جو آقا نے اشارہ دیا ہے کہ ہمیں متقی ہو جانا چاہیے 30ویں یا 29ویں روزے کے بعد، جیسا بھی چاند ہو، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہرحال اب ہم اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. ہم تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.